تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، 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 ہم حرمت رسول کے پاسبان ہیں، پاسبان، حرمت رسول کے پاسبان ہیں، پاسبان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم آقا نامدار ارشد حقیقی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، لیکن اس مسئلے کے حل کی طرف آتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری جتنے بھی ادارے ہیں یہ اپنی ذاتیات کی جنگ لڑتے ہیں اور عوام کو اس وقت تک مجبور کر دیتے ہیں کہ عوام سڑکوں پہ آئے۔ ہم مسجد اور منبر والے لوگ ہیں، ہم تو وہاں بیٹھ کے آوازیں بلند کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آج مجبوری کے طور پہ ہم یہاں آئے ہیں۔ میں یہاں پہ جہاں قاضی فائز عیسیٰ اس کے والدین کا قیام پاکستان میں بڑا کردار ہے، اس وجہ سے ہم آج سے پہلے اس کی عزت کرتے رہے، یہ فیصلہ آنے سے پہلے حالانکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف تھی، پچھلے دور میں اس کو نشان عبرت بنایا تھا، لیکن ہم بانیان پاکستان کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرتے تھے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ملعون کسی اور کے ایجنڈے میں ہے، اور جب اس کو کرسی ملے گی تو اتنا بڑا فیصلہ کرے گا کہ یہ آئین پاکستان کے ساتھ ٹکرائے گا اور اسلام کی بنیادوں سے ٹکرائے گا۔ لیکن اس نے یہ کام کر دیا ہے، اب اس کا یہ حل کیا ہوگا؟ اس کا بڑا آسان حل ہے، ہمارے سیاستدان ہمیں لولی پاپ نہ دیں۔ ہم سیاستدانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام رائج ہے اور پاکستان کی پارلیمنٹ ایٹ لیسٹ سپریم ہے۔ اگر عدالت کوئی غلط فیصلہ دیتی ہے تو پارلیمنٹ اس فیصلے کو دوبارہ سے آئین کا حصہ واضح اکثریت کے ساتھ بنا کر سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کر سکتی ہے۔ میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، کوئی بھی سیاسی آدمی اس پہ ناراض نہ ہوئیے گا، سمجھانے کے طور پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ نے خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا۔ ہماری موجودہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو وہ فیصلہ راست نہیں آیا، ان کو وہ فیصلہ اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے کیا، غور سے یہ بات سنیے گا کہ ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ جب ان کو پسند نہیں آیا تو بدلے میں، ایک منٹ کے لیے اگر یہ بات سمجھانے دیں، جب ان کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تو بدلے میں مسلم لیگ نون کیا اور جو اتحادی لوگ ہیں یہ سڑکوں پہ احتجاج کے طور پہ نہیں گئے۔ انہوں نے کیا کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا ہے، ایوان بالا اور ایوان زیری دونوں سے قراردادیں پاس کروا کر اس فیصلے کو ختم کر دیا ہے۔ سمپل بات ہے، یہ تقریباً 3 دنوں کے اندر وہ اپنا فیصلہ، ذاتی فیصلہ تھا، سپریم کورٹ کو دیوار کے ساتھ لگا کر پارلیمنٹ نے وہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں انتہائی عزتوں کے لائق کہ ہمارے صاحبزادہ صاحب سنی اتحاد کانسل والے ہیں، وہ بھی محمد علی صاحب جو پی ڈی آئی والے ہیں، عبد القادر پٹیل صاحب، یہ کیا پارلیمنٹ میں جذباتی تقریر کر کے آپ نمبر لگا رہے تھے اپنے؟ آپ کو آئین کا پتہ نہیں، آپ اسی دن ہی یہ ریزولوشن لے کے آتے اور پارلیمنٹ 2/3 میجارٹی سے اس کو پاس کر دیتا کہ قادیانی اپنے گھر کے اندر بھی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ سمپل یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ مسئلہ ختم ہو جاتا اور پورا پاکستان آج سڑکوں پہ نہ ہوتا۔ لیکن معزز سامعین، مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ غلط فیصلہ کرتی ہے تو ہمارے سیاستدان بھی یہاں پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں۔ کیا آقا اسلام کی عزت سب سے مقدم نہیں ہے؟ میں یہاں روکتے ہوئے کچھ سخت الفاظ کہنا چاہوں گا کہ جب فارم 45 اور 47 کی بات آتی ہے تو پاکستان کی یوتھ سڑکوں پہ آتی ہے۔ کیا یہ جو آئین میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ جو اسلام کی بنیادوں سے ٹکرائے ہیں، کیا
کیا یہ فارم 45 اور فارم 47 سے زیادہ نازک مسئلہ نہیں ہے؟ کیا یہ دین، یہ نبی صرف ہمارے مولوی علماء و مشائخ کے ہیں؟ یہ آپ کے نبی نہیں ہے، یہ آپ کی عزت کی بات نہیں ہے۔ آپ ہمارے سیاستدانوں کو شرم ہونی چاہیے کہ آپ اپنی کیا آقا علیہ السلام کی عزت سب سے مقدم نہیں ہے۔ میں یہاں روکتے ہوئے کچھ سخت الفاظ کہنا چاہوں گا کہ جب فارم 45 اور 47 کی بات آتی ہے تو پاکستان کی یوتھ سڑکوں پہ آتی ہے۔ کیا یہ جو آئین پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ جو اسلام کی بنیادوں سے ٹکرائے ہیں، کیا یہ فارم 45 اور فارم 47 سے زیادہ نازک مسئلہ نہیں ہے؟ کیا یہ دین، یہ نبی صرف ہمارے مولوی علماء و مشائخ کے ہیں؟ یہ آپ کے نبی نہیں ہے، یہ آپ کی عزت کی بات نہیں ہے۔ آپ ہمارے سیاستدانوں کو شرم ہونی چاہیے کہ آپ اپنی توہین کی بات کرتے ہوئے تو سڑکوں پہ آتے ہیں، کہاں کہاں تک احتجاج کرتے ہیں، لیکن جب نبی کی بات آئے تو آپ دیکھتے ہو کہ مسجد کا مولوی باہر نکلے گا۔ کیا یہ دین صرف مولویوں کا ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سیاستدان نہ یہ قومی خدمات کا انجام دے سکے اور نہ ہمارے مذہب اسلام کا تحفظ کر سکے۔ میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا، میں سب پہ دکھ بیٹھتا ہوں کہ ابھی شرم کرو، 24 گھنٹے کے اندر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلاؤ اور 2/3 میجارٹی سے اس قانون کو مزید مضبوط کر دو، سپریم کورٹ کا فیصلہ انڈو ہو جائے گا۔ یہ بہت آسان بات ہے، لیکن آپ اس کو سڑکوں پہ لے آنا چاہ رہے ہو۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسی برِ صغیر میں بنگلہ دیش کی اس عامر شیخ حسینہ واجد نے جماعت اسلامی کے ان بانیان کو 80 سال کے لوگوں کو اس وجہ سے پھانسی پہ لٹکایا تھا کہ وہ اسلام زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کہتے تھے۔ جب سڑکوں کے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر وزیر اعظم کو آدھے گھنٹے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، پھر قاضی فائز عیسیٰ کو بھی آدھے گھنٹے کا ٹائم نہیں ملے گا، اور پھر جتنا بھی کوئی طاقتور ہو، یہ نبی علیہ السلام کی شان کی بات ہے۔ اگر یہ سڑکوں پہ فیصلے ہونے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم نے 1953 میں ہمارے ابا اجداد نے ایک آزان مکمل کرتے ہوئے کتنی شہادتیں نوش کی تھی۔ ہم انہی کی اولادیں ہیں، ہم نظریاتی طور پہ انہی لوگوں کے وارث ہیں، ہم اس طریقے کے ساتھ بھی پھر جانتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے شرم کر جاؤ، اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرو اور پارلیمنٹ اس فیصلے کو انڈو کرے۔ سمپل بات ہے۔ اور میں یہاں کا جو یار ہے دیانیوں کا جو یار ہے دیانیوں کا جو یار ہے